السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، ہمارے معاشرے میں اکثر جو ہے اہل بیت کے متعلق، خاص طور پہ محرم کے مہینے میں کئی مساجد میں، خطبات میں، دروس میں اہل بیت کے متعلق بات کی جاتی ہے، فضیلت بیان کی جاتی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم اہل بیت کے متعلق بتانے میں تھوڑی سی کنجوسی کرتے ہیں. ہم سب کے متعلق نہیں بتاتے، صرف اور صرف ہم یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہی اہل بیت میں شامل ہیں. بس اتنے ان چاروں کے متعلق بتاتے ہیں، باقی کسی کے متعلق نہیں بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے کن کن کو اہل بیت میں شامل کیا. اب یہ اہل بیت سے متعلق اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، اور آپ نے اکثر ہمارے معاشرے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کسی سے ہم حال چال پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کے اہل و عیال ٹھیک ہیں. تو یہ اہل جو ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ گھر والوں کے متعلق استعمال کیا جاتا ہے کہ گھر میں رہنے والے جو افراد ہیں، جو آپ کے زیر نگرانی ہوتے ہیں، ان کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور بیت کا متعلق سب جانتے ہیں، جس طرح ہم بیت اللہ بولتے ہیں، اللہ کا گھر، تو یہ بیت گھر کو کہتے ہیں. اہل بیت گھر والے، اہل خانہ کون کون ان میں شامل ہے اس کے متعلق. اب جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بلکہ اس کا چھوٹا سا حصہ جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ویسے تو یہ مکمل رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ہماری ماؤں کے متعلق ہے رضی اللہ تعالی عنہن. جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے متعلق یہ مکمل رکوع جو ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو مخاطب کر کے سارا کچھ بیان کیا ہے کہ اگر تم نبی کی بیویاں ہو، اگر تم نیک اعمال کرتی ہو تمہیں اس کا دوہرا اجر ملتا ہے، اگر تم غلط کام کرو گی تو اس کا تمہیں دوہری سزا ملے گی. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں مکمل بات کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اب یہاں پہ اہل البیت الفاظ استعمال ہو گیا. اب یہاں پہ بھی جو ہے معذرت کے ساتھ کچھ لوگ بیچ میں سے چند الفاظ نکال کے کسی اور جگہ پہ فٹ کر دینا، یہ ہماری بہت ہی، میں کہوں گا کہ کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں، لیکن ہماری بہت ہی غلط عادت ہے یہ کہ ہم قرآن مجید کی اکثر آیات کو اٹھا کے اپنا مطلب نکال لیتے ہیں. یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت مکمل رکوع میں ازواج مطہرات کے متعلق بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو بھی نکال کے کسی اور جگہ پہ فٹ کر دیتے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے متعلق بات نہیں کہ یہاں پہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کی جا رہی ہے. قرآن مجید میں ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اہل بیت میں شامل کیا ہے. اس کا مکمل جو ہے واقعہ موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ چاروں جو ہیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوج، ہماری ماں میں سے ایک ماں ہے، یہ ان کا نام جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چاروں ان کے گھر تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے بھی جو لباس کے متعلق میں احکامات اور بیان کر رہا تھا، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے اوپر دے کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل البیت، کہ اے اللہ ان سب کو، جن جن کے اوپر چادر ڈالے، ان سب کو میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھی، تو انہوں نے چادر پکڑ کے اپنے ایک سر کے اوپر بھی رکھ لی کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکی الی خیرہما، کہ تم تو پہلے ہی خیر کی طرف ہو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن مجید میں اہل بیت میں شامل کر دیا ہے، ان کے لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ ان کو اہل بیت میں شامل کر دے۔ تو یہ ہمیں مکمل جو ہے وہ بات بیان کرنی چاہیے۔ بہت سے حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو امہات المومنین ہیں وہ اہل بیت سے باہر ہیں، صرف اور صرف ان کے متعلق اہل بیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھی شخص جتنا مرضی بڑا عالم ہے، جتنے مرضی بڑے عالم ہے، اگر اس طرح کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو اب کیا جواب دیں گے یا کیا سوال کریں گے؟ یہ بات تو یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں سوچنا یا صرف اور صرف اپنی بات نکالنے کے متعلق کرنا، یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جو اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے متعلق بیان کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیان احسن بیان ہوگا، انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اگر آپ چند باتیں بیان کریں گے یا چند ایسی اپنی مطلب کی باتیں بیان کریں گے اور آپ سے کوئی سوال کرے گا، آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا اور آپ بھاگنے کی کریں گے۔ اکثر لوگ اس طرح میں نے دیکھے ہیں، بلکہ خود میں نے اس طرح کا عمل کیا ہے کہ ایک دو دوست ایسے تھے کہ انہوں نے اسی طرح کے متعلق کوئی بات کی تو میں نے ان سے سوال کیا تو وہ آگے غصے میں آ گئے۔ تو میں نے کہا کہ غصے والی بات نہیں ہے، میں نے آپ سے دین کا ایک سوال پوچھا ہے، دین کے سوال میں غصے والی بات نہیں ہوتی، آپ اس کا مجھے جواب دیں۔ تو وہاں سے چلا گیا، خیر میں نے دوبارہ اس کو تنگ نہیں کیا۔ تو اسی لیے بات جو ہے آپ مکمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کوئی سوال کر بھی لے گا، آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح بات سننے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔